हालेलुया हालेलुया। हम किसी मजहब के खिलाफ को सुनना चाहते हैं, अपने आप को कहे खुदावंदा हम तरक्की करना चाहते हैं, हम तेरे बदन में रह कर बढ़ना चाहते हैं खुदा। इसलिए खुदा में तेरे कलाम की जरूरत है। तेरा कलाम तो हमारी रूहानी खुराक है खुदा। हम इसे अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं खुदा। हम दर्जा बदर्जा तेरी जलाली सूरत पर बढ़ना चाहते हैं, तेरी मारिफ बनना चाहते हैं खुदा। आज हम अपने ख्यालों के लिए, अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि तेरी मर्जी के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदा, कि तेरी पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। जो हमारा बाप है खुदा, हम तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, हम तेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं खुदा। तुझे अपनी मालिक बना खुदा, हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम गालिब आने वाले बनना चाहते हैं, इसलिए मेरे खुदावंदा हमारी जमीनों को अपने कलाम के लिए चाहते, हमारे ख्यालों को सोचों को हम आपके ताबिया कर देते हैं खुदा। हम आपकी पाक मर्जी के मुताबिक खुदा अपने आप को ढालना चाहते हैं। हालेलुया। हर एक जिंदगी को खुदावंद अपने रूह की सिमसा में ले खुदा, ताकि हम अपनी सोच और ख्याल से नहीं बल्कि आपकी रूह की रहनुमाई में आपके कलाम को सुनना चाहते हैं। Praise you, God. In Jesus' name. In Jesus' name. खुदा के खादम को अपने बुजुर्ग को दावत देते हैं, वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमारी जिंदगी के साथ शेयर करें। हालेलुया। Praise you, God. Praise you, God. आप सब बैठे तशरीफ रखें। In Jesus' name. In Jesus' name. मुकाशफा की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर मेरे साथ खोलिए। मुकाशफा की किताब दूसरा बाब और 10 आयत में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज जिस बात पर मैं चाहता हूं वो कि हम गौर करें, वो ये एक ही लफ्ज है, वफादार। कौन सा लफ्ज है? वफादार। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यहां पर क्या ये रहा है कि दिन आने वाले हैं जिसमें तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम कैद में डाले जाओगे, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, लेकिन जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद ये क्वालिटी है जो हम में ढूंढ रहा है, ऐसे भाई और बहनें वो तलाश कर रहा है जो वफादार हों। हम फेथफुल हैं, वफादार हैं। इसी बात की अगर आगे चंद आयतें हम पढ़ें, 12 आयत में लिखा है, परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। खुदा जानता है कि आप कहां रहते हैं। कई दफा हम सोचते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हूं, मुश्किल हालात के अंदर हूं, मेरे इर्द गिर्द लोग कैसे हैं किसी को क्या पता, लेकिन खुदा को पता है कि आप कहां रहते हैं। खुदावंद यीशु ने नतनएल से कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था मैंने तुझे देखा। खुदा जानता है कि हम कहां होते हैं, वो जानता है कि हम कहां हैं। यहां पर भी उसने कहा, मैं जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है, और इसके बावजूद भी आगे लिखा, और मेरे नाम पर कायम रहता है। दूसरे लफ्जों में तू वफादार है। आगे लिखा, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद एंतिपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया।
ایک بندہ جس کا نام انتپاس تھا، وہ خداوند یسوع کی گواہی دینے کے سبب سے یہاں پر شہید ہو گیا. اور غور کریں، خداوند نے صرف اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا بندہ انتپاس شہید ہو گیا، اس نے کہا میرا وفادار شہید انتپاس تم میں قتل ہو. وفادار. میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی بھی ایسی خواہش ہے کہ آخری دن جب ہم اپنے خدا کے حضور میں کھڑے ہوں تو ہمارا خدا ہمارے بارے میں بھی یہ کہہ سکے کہ اچھے اور دیانتدار نوکر. اور دیانتدار کے لیے وہی لفظ ہے فیتھفل. اے اچھے اور دیانتدار نوکر، اے اچھے اور وفادار نوکر، شاباش. یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ریوارڈ ہے، یہ سب سے بڑا تعریفی سرٹیفکیٹ ہے جو ہمیں مل سکتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیانتدار اور وفادار کاؤنٹ کرے کہ یہ بندہ وفادار ہے. He is faithful. آخری ایک اور آیت بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کرنتھیوں کے خط میں سے. ایک تو ہم نے گواہی کے تعلق سے وفادار رہنا ہے، اور دوسری بات جس میں ہم نے وفادار رہنا ہے جو صلاحیتیں، جو توڑے، جو خدمتیں خدا نے ہمارے سپرد کی ہیں، ہم نے ان کو وفاداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ سر انجام دینا ہے. پہلا کرنتھیوں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے. اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے. مختار کا مطلب ہے جس کے اختیار میں کچھ دے دیا جائے، جس کو کوئی چیز سپرد کی جائے. اور وہ کہتا ہے مختار میں یہ بات خدا دیکھتا ہے اور ریکوائر کرتا ہے کہ وہ دیانتدار نکلے، وہ وفادار. آئیے دعا کریں اور خداوند سے کہیں خداوند میں وفادار رہنا چاہتا ہوں. یہ کوالٹی ہے جو میری دعا ہے میرے اندر پیدا ہو جائے کہ میں تیرا وفادار رہوں، جان دینے تک بھی تیرا وفادار رہوں. خدا میری مدد کر. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. Praise you God. Praise you God. Hallelujah. 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 ہم وفادار گنے جانا چاہتے ہیں، میں دیانتدار رہنا چاہتا ہوں. Hallelujah. Praise you God. Praise you God. Praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 rabba la rabba rabba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Ya la 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 baraho la raha. متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 13ویں آیت کے اندر 14 آیت سے بلکہ ایک تمثیل ہے جو خداوند یسوع نے سنائی. اسے کہا کہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس کو گیا اور جانے سے پہلے اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور اپنا مال ان کے سپرد کیا. مال کس کا تھا؟ مالک کا. سپرد کن کے کر دیا گیا؟ نوکروں کے. یہ ہوتی ہے مختاری. اپنا مال ان کے سپرد کیا. ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا گیا اور پردیس چلا گیا. ایک آدمی کو کتنے توڑے مل گئے؟ 5. دوسرے کو کتنے ملے؟ 2. 5 اور 2 7،
और एक आदमी को कितने मिले? एक। आप ऐसे सोच रहे होंगे, पता नहीं आपने कभी इस बात पर परेशानी का इजहार किया कि नहीं, कि मुझे क्यों 5 तोड़े मिले हुए हैं और इस आदमी को 2 तोड़े मिले। अमूमन 2 तोड़े वाला ज्यादा फिक्र करता है कि मुझे क्यों 2 तोड़े मिले हुए हैं और ये जो मेरे साथ बैठे इसको 5 दिए हुए हैं खुदा ने। अब जानना चाहते हैं क्यों? यहां लिखा हुआ है, उसने किसी को 5, एक को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। अगर आपके पास 5 तोड़े हैं तो खुदा की नजरों में आप 5 तोड़े हैंडल कर सकते हैं। आप में वो लियाकत देखता है, सलाहियत देख रहा है, तो परेशान होना बंद कर दें। आपके पास उतना ही है जितना खुदा समझता है कि आप इस लायक हैं। खुदा ने आपको उतने तोड़े दिए हुए। डोंट वरी, परेशान नहीं होना। एक बात है, जितने उसने दिए हुए हैं उनमें वफादार नहीं। खुदा ने तोड़ों की तादाद नहीं देखनी, काउंट करनी। उसने कहना जितना दिया गया उसमें तू कितना वफादार है। जिसको 5 तोड़े दिए गए उसने कितने कमाए? 5। जिसको 2 दिए गए उसने कितने कमाए? उसने 2 कमाए। तो इसमें मेरे ख्याल में वो दोनों ही बराबर काउंट किए गए हैं। उसकी रीजन ये है कि उसके पास थे ही 2 जिनको उसने इस्तेमाल करके 2 और कमा लिए। उसके पास 5 थे, उसने उनको यूज किया और 5 और कमा लिए। सो बड़ी बात यह नहीं तोड़े कितने हैं, बड़ी बात यह है आप वफादार हैं जितना दिया गया है उसमें, या नहीं। खुदावंद जो भी तूने मुझे दिया है मैं उसमें तेरा वफादार रहना चाहता हूं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा वाकया मैं पढ़ूंगा नहीं। बड़ी मुद्दत के बाद वो वापस आ गया और आकर उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 मिले थे उसने कहा मैंने 5 और कमाए हैं। मालिक ने कहा अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तो थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा खुदावंद तूने 2 तोड़े मेरे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उसे कहा अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। वैसे दोनों को एक ही सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसका मतलब है तोड़ों की अमाउंट काउंट नहीं करती, हमारी वफादारी काउंट करती है कि हमारे पास जो है उसमें हम वफादार हैं या नहीं है। जो तेरे पास है उसे थामे रहे। सो आज खुदा ने आपको क्या दिया है, कौन से तोड़े दिए हैं, कौन सी खूबी दी है, कौन सी सलाहियत दी है, वो उसमें देखना चाहता है कि हम वफादार हैं या नहीं है। अगर आप 24वां बाब पढ़ें, पूरा 24वां बाब मसीह यीशु की आमद के बारे में है। उसकी निशानियां हैं जो खुदावंद ने बताई हैं कि कैसे वो आने वाला है। 44वीं आयत में लिखा है इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि मैं जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। बस वो ध्यानदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया कि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिससे उसका मालिक आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तो इसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। ड्यूटी कितनी लगाई है, मेरे बाकी नौकरों को तूने वक्त पर खाना देना है, बस। वफादार कब गिना जाएगा? जब सुबह, दोपहर, शाम वो उन नौकरों को टाइम पर खाना देता रहे। और यीशु कह रहा है मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते हुए पाए। वो नौकर मुबारक है जिसका मालिक उसे आकर ऐसा ही करते पाए। लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में यह कहे कि मेरे मालिक के आने में देर है, 49 आयत,
اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کر دے، شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو، ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس ساری تمثیل سے جو مطلب سمجھ میں مجھے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری، جو بھی توڑے، جو بھی صلاحیت خدا نے ہمیں دی ہے، ہم نے اس کے آنے تک وفاداری کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے۔ That's all۔ اب انسان ہوتے ہوئے ہم اگر گھر کے اندر بھی کسی بچے کو کوئی کام کہیں کہ بیٹا یہ کام ہے جو جا کر کر، ذمہ داری ہم نے سونپی ہے نا۔ آپ کو پتا ذمہ داری سونپنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کتنا اس پر عمل کرے گا۔ کچھ بچے ہیں جن پر آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میں نے کام اس کے سپرد کیا ہے، یہ اس پر عمل کرے گا اور اس کو پورا کرے گا۔ کچھ بچے ہیں جن پر آپ کو ہوتا ہے کہ کیا تو دیا، پتہ نہیں یہ اب کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ وفادار کون سا ہے؟ میرے خیال میں وفادار وہ ہے جس کے سپرد جو ذمہ داری کی دی جائے وہ اس کو وفاداری کے ساتھ پورا کرے۔ خدا آج ہم سے ایک ہی کوالٹی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم وفادار ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آخری دن مالک جو سرٹیفکیٹ مجھے دے اس پر لکھا ہو، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، وفادار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں جو دیا گیا تھا دیانتدار رہا، میں تجھے اور چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، بہت زیادہ ہو۔ ریزن کیا ہے کیوں نہیں ہمیں ملتا؟ کیونکہ جو ہمیں دیا گیا ہے اگر ہم اس میں وفادار نہیں ہیں تو زیادہ ہمیں کیسے دیا جائے؟ جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہے وہ زیادہ میں کیسے دیانتدار ہوگا؟ اب سمجھ آئیے بات؟ ہم جتنے اہل ہیں خدا ہمیں اتنے توڑے عطا کر رہا ہے۔ چرچ کے اندر بھی ایون چرچ اٹینڈنس کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بارش نہیں ہو رہی تو ضرور آئے گا، بارش ہو بھی رہی ہے تو یہ آئے گا۔ ریزن آپ سمجھ دیں گے یہ وفادار ہے۔ کچھ ہیں جو بادل ابھی 10 کلومیٹر دور ہی ہوتے ہیں تو وہ ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ موسم بہت خراب ہے، آج نہیں جا سکتے۔ وفادار خدا ہم سے توقع کیا کرتا ہے؟ وفاداری۔ کچھ بہن بھائی ہیں جو اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ جس دن وہ نہ آئے باقی ان کی غیر حاضری کو فیل کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ایک واقعہ ہوا، میں آپ کو اس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اعمال کی کتاب، یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے۔ خداوند یسوع کے شاگرد کتنے تھے؟ کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد ہیں، اور ان کے نام بھی متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں، باقی انجیلوں کے اندر بھی لکھے ہیں، اور پھر اعمال کی کتاب میں بھی ان شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ شاگرد تھے 12، ان 12 میں سے ایک شاگرد تھا جو بے وفا ہو گیا، جو وفادار نہیں رہا۔ اس کا نام کیا تھا؟ باقی 11 کے نام بھی یاد ہیں، چاند دیکھ کے یاد ہوں گے۔ متی کا نام یاد ہوگا، پترس کا نام یاد ہوگا، یعقوب حلفئی کا بیٹا یعقوب ہے، یوحنا کا نام یاد ہوگا، لیکن سارے کے سارے 12 شاگردوں کے نام آپ کو یاد نہیں ہیں۔ جو مشہور ہیں ان کے نام یاد ہوں گے۔
اور ایک جو بے وفا تھا اس کا نام یاد ہے. یہودا اسکریوتی کا نام تو سب کو یاد ہے. اوکے. خداوند یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے جو شاگرد باقی تھے ان سے کہا جاؤ، جا کر یروشلم میں ٹھہر جاؤ اور میرے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کرو. تو وہ پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے، اعمال پہلے باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، یروشلم کو واپس آئے اور اس کے بعد وہ اس بالا خانہ پر چڑھے، اور اس میں جب چڑھے تو آگے شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 14 آیت میں لکھا ہے یہ سب کے سب چند عورتوں، یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے اور دعا شروع ہوگی. لیکن وہاں پر دعائیہ میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے، یعنی مسیح کے آسمان پر جانے سے لے کر پینتیکوس کے دن تک 10 دن تھے، اور ان 10 دنوں میں ایک اہم معاملہ ہے جو انہوں نے سیٹل کیا، اور وہ معاملہ یہ تھا یہودا اسکریوتی کے مر جانے کی وجہ سے جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کی جگہ ایک نئے شخص کا انتخاب کیا جائے. 15 آیت میں لکھا ہے پطرس جو 120 لوگوں کی جماعت تھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو یہودا کے حق میں پہلے اسے بیان کر دیا گیا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا. یہ گرا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑی، اور اس کے جو 30 سکے تھے ان کے ایک کھیت خریدا گیا جس کا نام حقل دمہ یعنی خون کا کھیت پڑ گیا. لیکن زبور میں لکھا ہے 20ویں آیت میں کہ اس کا گھر اجڑ جائے، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کام کبھی نہیں رکتا. اگر یہودا بے وفا ہو گیا تو کیا خدا کا کام سٹاپ ہو جائے گا؟ اس نے کہا اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے. خدا کا کام چلتا رہے گا. آپ نہیں ہوں گے، خدا آپ کی جگہ کسی دوسرے کو اٹھا کھڑا کرے گا، لیکن اس کی بادشاہی کا کام چلتا رہے گا. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو سمجھے کہ میں نہ ہوا تو کام چل ہی نہیں سکتا. نو، یہودا نہیں ہے تو کام خراب ہو گیا. بس اس لیے لکھا جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. وفادار رہنا، اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے. اب 12واں شاگرد چننا ہے. ویسے یسوع کے 12 رسولوں میں شامل ہونا چھوٹی بات ہے، میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. کون سا آدمی ہو، کیسا آدمی ہو جو یہودا کی جگہ فل کرنے کے لیے چنا جائے؟ کوالیفیکیشن کیا ہو؟ آج کل بھی بندہ بھرتی کرنا ہو تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے، اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، تجربہ اس کا اتنا ہونا چاہیے، پھر وہ اس ویکینسی میں رکھا جا سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا. ان رسولوں نے 12واں رسول چننے کے لیے جو کوالیفیکیشن رکھی وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگلی آیت میں لکھا ہے، آیت نمبر 21، بس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی وہ 3.5 سال کا عرصہ، جتنا عرصہ مسیح یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، کون سا ٹائم؟ یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر جب مسیح خداوند نے پبلکلی اپنے آپ کو ظاہر کیا، یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند یسوع کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، اتنے عرصے میں جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے. کیا کوالیفیکیشن ہے؟ جو اس سارے عرصہ میں وفاداری کے ساتھ ہمارے ساتھ رہا. That's it. لکھا انہوں نے 2 بندوں کا نام پیش کیا. ایک کا نام
یوسف تھا اور دوسرا متیا، اور دعا کی، خداوند تو دلوں کو جانتا ہے، تو ظاہر کر کے تو نے ان دونوں میں سے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ کو لے جسے یہودا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرعہ ڈال کر متیا کو منتخب کر لیا کہ یہ 12واں رسول ہوگا، متیا۔ اب جب انہوں نے ایک بندہ منتخب کرنا ہے جو پطرس اور یوحنا اور متی اور ان کے ساتھ شریک ہو، 12واں رسول گنا جائے، اس میں ایک ہی کوالیفیکیشن وہ دیکھ رہے تھے کہ یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر مسیح کے آسمان پر جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہا ہو، ان میں سے کوئی بندہ ہو جو یہ 12واں رسول گنا جائے، وفادار۔ اب متیا کا نام کسی اور جگہ نظر آتا ہے؟ جب 12 رسولوں کی لسٹ انجیلوں میں لکھی ہے، وہاں پر متیا کا نام نہیں ہے، ایون کسی بھی جگہ پر متیا کا نام موجود نہیں ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے شروع سے لے کر آخر تک وفاداری سے متیا خداوند یسوع کے ساتھ تھا، ان شاگردوں کے ساتھ تھا، اور وہ وہاں پر خاموش ممبر کی حیثیت سے موجود تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی تالیاں بجتی ہیں۔ جب یسوع نے 70 کو 2 کر کے بھیجا تو میرا ایمان ہے متیا بھی ان میں شامل ہوگا، لیکن اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب یسوع نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر ہزاروں لوگوں کو، جن میں 5000 مرد ہی مرد تھے، سیر کیا، تو میرا ایمان ہے متیا اس دن بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب مفلوج کو یسوع نے شفا دی، متیا میرے خیال میں وہاں پر بھی موجود تھا۔ جس دن یسوع نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، میرے خیال میں متیا اس وقت بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن اس کا نام آپ کو کسی بھی جگہ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خاموش ممبر ہے، شہرت اس کو ملی نہیں ہے، لیکن یہ وفاداری کے ساتھ بپتسمہ سے لے کر اس کے آسمان تک اٹھائے جانے تک برابر ریگولرلی اس گروپ کے ساتھ رہا ہے۔ جو کوالٹی انہوں نے ڈھونڈی وہ میرے خیال میں وفاداری کی کوالٹی تھی۔ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام آگے آئے، میری واہ واہ ہو، میرا نام لیا جائے، سب جانے کہ میں ہوں۔ میرے خیال میں متیا کا نام کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اگلی آیتوں میں لکھا ہے جب پینتیکوست کا دن آیا اور پطرس 11 کے ساتھ کھڑا ہوا تو متیا بھی وہاں کھڑا ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، جب اعمال کی کتاب اس کے 6 باب میں کلیسیا کی تعداد بہت بڑھنے لگی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دعا اور روزے کو چھوڑ کر، کلام کی خدمت کو چھوڑ کر روٹیاں تقسیم کرنے کا کام کریں، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے 7 لوگوں کو چنا، ان کو رسولوں کے آگے لا کر کھڑا کیا اور انہوں نے ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو ڈیڈیکیٹ کیا، مخصوص کیا۔ تو آپ کے خیال میں ان رسولوں میں متیا شامل ہوگا؟ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تھا، وہ یہ وفادار ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے بڑی اظہار ثانی آ گئی، سارے لوگ رسولوں کے سوا ادھر ادھر بکھر گئے، پراگندہ ہو گئے۔ جب فلپس سامریا شہر میں جا کر منادی کرنے لگا، میرے خیال میں متیا اس دن بھی رسولوں کے درمیان موجود تھا۔ اور سب سے بڑھ کر آسمان سے جو نیا یروشلم شہر اترنے والا ہے، اس کی بنیادوں پر برہ کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ایک بنیاد پر متیا کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا۔ کوالٹی کیا ہے؟ کیوں متیا اس بات کے لیے منتخب ہو گیا؟ میرے خیال میں اس لیے کہ یہ وفادار تھا۔ وفادار ہونا چاہیے، جان دینے تک بھی وفادار رہے۔ کوئی تجھے
جانے یا نہ جانے خدا دیکھ رہا ہے. خدا آج ہم سے توقع یہ کرتا ہے، جس کوالٹی کو وہ ہم میں تلاش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ دیانتدار نکلے، وفادار نکلے. آپ کیسے ہیں؟ وفادار ہیں؟ آپ پر کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام میرے سپرد کیا گیا، میں نے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے؟ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے. ہم میں سے اکثر 10 ساڑھے 10 بجے یہاں پر پہنچتے ہیں. ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ 10 بجے ہم دعا شروع کر دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک فیملی یہاں پر ایسی ہے جو صبح 9 بجے یہاں پر پہنچ جاتی ہے. اور وہ کون ہے؟ بھائی جاوید. اور ویسے جیسے 9 بجے وہ بیل نہ بجے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آج بھائی جاوید نہیں آیا ہے ایسے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بھائی میرے خیال میں کلام نہیں سنا سکتا. مسح شدہ کلام سنا سکتا ہے؟ نو. پتہ نہیں، شاید کئی لوگ ہیں جو مل کر تالی بھی نہیں بجا سکتے، میٹنگ لیڈ نہیں کر سکتے، مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے، خدا کے گھر کی خدمت میں وہ وفادار ہے، اور خدا یہی وفاداری کی کوالٹی ہے جو دیکھتا ہے. متیا کا نام شاید کوئی نہیں جانتا، مشہور نہیں ہے، پاپولر ایونجلسٹ نہیں ہے کہ سارے فیس بک پر اور یوٹیوب پر اس کے میسج چڑھے ہوئے ہیں اور سب جانتے ہیں. متیا کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن وفادار. ایک کوالٹی اس کے اندر تھی کہ یہ وفادار ہے. اور خدا جب گنتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اچھے اور وفادار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے رہیں، چلتے رہیں. خدا آپ کو برکت دے گا. وقت آنے پر وہ آپ کو سرفراز کرے گا. اور سب سے بڑھ کر وہ ٹائم جب آخری دن ہم اپنے خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، اگر اس کے یہ الفاظ ہمیں سننے کو مل گئے کہ اچھے اور وفادار نوکر، شاباش، تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو ہمیں مل سکتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میں بے وفا نہ ہو جاؤں، بلکہ جان دینے تک بھی کیا رہے؟ وفادار رہے. تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے، دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، ایوری ڈے. اور خدا بھی ہم پر بھروسہ کر سکے کہ یہ بندہ یہاں پر ہوگا. ایک دن میں نے ایک بھائی کو ذمہ داری دی کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، آپ نے یہاں پر پریچ کرنا ہے. اور بلکہ بھائی شام تھے یہاں پر، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے. وہ ترجمہ کرنا دور کی بات، وہ آئے ہی نہ اس نے. بھائی شام یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کلام سنانے والا بندہ موجود ہے، لیکن جس کی ذمہ داری میں لگا کر گیا وہ آدمی وفادار نہ نکل. کہنا بھائی یہ چاہتا ہوں، کئی دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم جو ذمہ داری کسی کے سپرد کرتے ہیں، اگر وہ وفادار نہ ہو تو دوسری دفعہ وہ ذمہ داری دینے پر کہ اب سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. ہمیں ویسے وفادار ہونا چاہیے. ایک جگہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی تھا جس کا ایک کتا تھا، اور اسے اس نے کہا کہ تو یہاں پر بیٹھ اور میں ابھی آ رہا ہوں. اور وہ بندہ بھول گیا جا کر کہ میں کتے کو وہاں بٹھا کر آیا ہوں. اور وہ کتا 3 دن تک وہاں بیٹھا اپنے مالک کا ویٹ کرتا رہا. یہ تو کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی کہ کتا وفادار ہوتا ہے.
हम जानवरों से भी सबक सीख सकते हैं। और अगर मालिक के वो वफादार है, जो वो कह कर गया है, वो 3 दिन भूखा प्यासा बैठा है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा और वफादार है, तो खुदा हमसे भी वफादारी की तवक्को रखता है कि जो काम मैंने इनके सुपुर्द किया है वो इसे दयानतदारी के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ जितना वो कर सकते हैं उसको करें। जो अगर 5 तोड़े हैं 5 में वफादार रहे, अगर 2 तोड़े हैं 2 में वफादार रहें, अगर 1 है तो 1 में वफादार रहे। खुदा चाहता है कि हम वफादार रहें। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूं। मर्दकी नाम का एक बंदा था जो वफादार है। उसकी एक अजीज थी, उसके भाई की बेटी थी जिसको उसने पाला और उसका नाम आस्तर था। हुआ ये कि मलका ने जब बगावत की तो बादशाह ने उसको माजूल करके आस्तर को मुंतखब किया कि अब ये मलका हो। अब आस्तर तो महल के अंदर है, लेकिन मर्दकी हर रोज फाटक में आकर बैठता है, एवरी डे फाटक में बैठा। उसके पास ओहदा क्या है, उसके पास जिम्मेदारी क्या है, कोई भी नहीं, लेकिन फाटक में आकर उसने बैठना है और डेली ये उसकी रूटीन। आपको याद है हामान जब उधर से गुजरता सब लोग झुकते थे, लेकिन मर्दकी नहीं झुकता था, रोज ही फाटक में बैठा होता, इसीलिए वो गुस्से में आ गया। एक दिन वो वहां बैठा हुआ है, 2 बादशाह के खोजा सरा थे, उसने उनकी साजिश सुन ली। उसे पता चल गया कि ये बादशाह को मारने की साजिश कर रहे। उसने आस्तर तक खबर पहुंचाई, तहकीक की गई, खबर सही निकली और इन दोनों खोजा सराओं को मार दिया गया। अब मैं सारी कहानी को बयान नहीं करूंगा, लेकिन उसके वफादारी से वहां पर रहने की वजह से खुदा ने उस बंदे को सरफराज किया, बरकत दी। हामान की अंगूठी उतार कर मर्दकी को पहना दी गई, उसका ओहदा मर्दगी को दे दिया गया, उसका घर मर्दगी को दे दिया गया। और अब पूरी बादशाहत के अंदर अगर किसी का नाम लोग जानते हैं हामान के बाद, हामान की जगह पर, तो वो शख्स मर्दगी था। और आप जानते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वफादार। ये बंदा वफादार है। मित्या अगर 12वां रसूल मुंतखब हुआ है तो क्वालिफिकेशन उसकी यही है कि ये बंदा बपतिस्मा से लेकर, यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने तक, उन्होंने कहा ऐसा बंदा हो जो बराबर हमारे साथ रहा। दैट्स इट। वफादारी के साथ शागिर्द हो। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में। और आज जो बात हम सीख कर दुआ करना चाहते हैं वो ये कि खुदावंद मैं तेरा वफादार रहना चाहता हूं। शायद मेरे पास वो एबिलिटीज, वो सलाहियतें नहीं हैं जो साथ वाले के पास हैं, लेकिन खुदा जो तूने मुझे दिया है मैं उसमें तेरा वफादार रहना चाहता हूं। मैं मर्दकी की तरह और इस मित्या की तरह खुदावंद जान देने तक भी तेरा वफादार रहना चाहता हूं। फेथफुल, मैं फेथफुल रहना चाहता हूं। खुदावंद मुझे वफादार बना। आइए सब दुआ करें, अपने अपने लिए आज दुआ करें और खुदा से कहें खुदावंद मुझे वफादार बना दे। हमने अपने चर्च के वफादार रहना है, हमने अपने घर के वफादार रहना है। बीवियां शौहरों की वफादार रहे, शौहर बीवियों के वफादार रहे। जहां पर आप जॉब करते हैं ध्यानदार रहें, वफादारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ध्यानदार और वफादार हर शोबे में। हम खुदा मुझे वफादार बना दे। मैं सबसे बढ़कर तेरा वफादार रहना चाहता हूं। खुदा मैं तेरा वफादार रहना चाहता हूं ताकि आखिरी दिन जब तू
ہمیں اپنے سامنے حاضر کرے تو میں یہ الفاظ سننے کے اہل ٹھہروں کہ اچھے اور وفادار نوکر، تو شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ سب دعا کریں، اپنی آواز بلند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویا، وفاداری کے لیے دعا کریں۔ ہالےلویا، 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 hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God, praise you, God.